رسوله النبي الكريم الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبناته وعشاقه أجمعين. سب بار شکر اس پیدا کرنے والی ذات کا جس کی عنایت کردہ توفیق اور فضل و کرم سے میں اور آپ ماہ محرم الحرام کی ایک بابرکت شب سیدنا امام حسین علیہ السلام اور آپ کی عظیم قربانیوں اور اپنی آل دین متین کی سربلندی کے لیے قربانی کے لیے پیش کرنا اور اللہ کا اس کو قبول کرنا، خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، اپنی عاقبت اور آخرت سنوارنے کے لیے منہاج القرآن ترگ کے زیر اہتمام سالانہ اس کانفرنس میں شریک ہیں. اور آج ہمارا موضوع سخن ہے اہل بیت اور اتحاد امت. میں جملہ انتظامیہ کو، اہل محلہ اور بالخصوص منہاج القرآن کے تمام احباب جن کی شبانہ روز محنت اور محبت کے طفیل میری اور آپ کی ملاقات آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں ہو رہی ہے، دعا گو ہوں اللہ رب العزت روز حشر بھی مجھے اور آپ کو حسنین کندیمین کے قدموں میں جگہ اور ان کے غلاموں میں شمار ہونے کا اعزاز عطا فرمائے. ذکر سادات اعظام، معزز علماء کرام، حفاظ قرا، معززین علاقہ، خواتین و حضرات، منہاج القرآن کے نہایت سینئر ساتھی محترم جناب ڈاکٹر محمد حنیف صاحب، منہاج القرآن ڈسٹرکٹ میاں والی کے پریزیڈنٹ محترم جناب امیر خان نیازی صاحب، اور آج کے پروگرام کی ساری خوبصورتی کے پیچھے رہنمائی، پلاننگ، محبت محترم جناب خورشید شاہ صاحب حیدری، آپ کے تمام معاونین جن کی دعوت اور محبت کے طفیل اس قدر وسیع پنڈال اور ہر کرسی پر موجود ساتھی نہایت مشتاق ہو کے سن رہا ہے، اور بالخصوص کمر مشانی سے تشریف لائے ہوئے ہمارے اسیر انقلاب حاجی محمد صدیق صاحب اور محترم جناب صفی اللہ بھوروی صاحب. اور آج کی اس محبتوں میں عزیزم خورشید صاحب اور شعیب صاحب اور ان کے پورے گھرانے کی محبت اور میزبانی پر دعا گو ہوں اللہ رب العزت ہمیں اسی طرح اتحاد اور اتفاق سے دین متین کی خاطر اپنی توانائیاں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج 12 محرم الحرام ہے اور یہ وہ دوسری شب تھی جب گلشن مصطفیٰ اور اولاد علی اقتدار کے بھوکے اخلاقیات سے عاری، ایمان اور اسلام سے نہایت دور یزیدی ظلم اور بربریت کا شکار ہونے کے بعد قافلہ اسیری کی حالت میں دمشق کی طرف رواں دواں تھا. پہلے 10 دنوں میں مصروفیات کی وجہ سے میں حاضر نہ ہو سکا. آپ کی دعوت اور محبت
کے باوجود چونکہ کچھ تواریخ پہلے سے طے ہو چکی تھی، میں نے جو آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت نے پہلے حصے میں ایک حکم دیا ہے اور دوسرے حصے میں ایک کام سے منع فرمایا ہے، یعنی امر اور نہیں۔ اللہ جل مجدہ نے حکم دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور تم سارے کے سارے مل کر اللہ کی رسی کو تھام لو۔ تم سارے کے سارے مل کر، ایک اتسام کا حکم ہے، وہ بھی اجتماعی ہے، اور پھر جمیع کا لفظ ہے کہ تم سارے اکٹھے ہو کر، متفق ہو کر اللہ کی رسی کو تھام لو۔ یہ پہلے حصے میں حکم ہے، امر ہے، اور دوسرے حصے میں اللہ نے روکا ہے تفرقہ بازی سے، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ واریت سے بچو، تفرقہ بازی سے بچو۔ خالق کائنات کا حکم بھی فرض ہوتا ہے اور نہیں بھی سے رکنا بھی فرض ہوتا ہے۔ جس کام سے اللہ روک دے رکنا فرض، جس کام کا اللہ حکم دے دے کرنا فرض۔ اللہ جل مجدہ نے فرمایا تم اللہ کی رسی کو تھام لو۔ اللہ کی مسجد، بیت اللہ، مساجد، یہ تو سنا، اللہ کا ولی، اللہ کا نبی، اللہ کا بندہ، یہ تو معروف اضافتیں ہیں، معروف جملے ہیں، مگر اللہ کی رسی، یوں تو آسمان بھی اللہ کا، زمین بھی اللہ کی، جنت بھی اللہ کی، کائنات کی ہر شے اللہ کی ہے، مگر اس آیت میں ذکر ہے اللہ کی رسی کا۔ رسی کیا ہے آپ اور میں اس سے واقف ہیں، رسی کس کام آتی ہے آپ اور میں اس سے واقف ہیں۔ رسی بکھری ہوئی شے کو باؤنڈ کرنے، باندھنے کے کام آتی ہے۔ رسی باغی شے کو جکڑنے کے کام آتی ہے۔ رسی باغی کو قید کرنے کے کام آتی ہے، اور پھر رسی لڑکھڑاتے ہوئے شخص کو سہارا دینے کے کام آتی ہے۔ رسی کے جتنے بھی مثبت فوائد ہیں، دیہات میں رہتے ہوئے آپ اس سے واقف ہیں۔ جب جی چاہے کہ یہ دور نہ جائے، اس کو بھی رسی سے باندھا جاتا ہے۔ جب جی چاہے کہ یہ اپنی مرضی نہ کر سکے، چاہے وہ بھینس بکری ہو یا انسان ہو، کہ یہ اپنی مرضی نہ کر سکے، اسے بھی رسی باندھی جاتی ہے۔ بکھری ہوئی شے کو ان کی مرضی کے خلاف بھی اکٹھا کرنا چاہے تو ان کو بھی ٹائٹ کیا جاتا ہے۔ یہ رسی کے مصرف ہیں۔ یہ وہ رسی ہے جو آپ اور میرے ہاتھ سے بنتی ہے، پھر ہمارے کام آتی ہے۔ یہ وہ رسی ہے جو بازار میں ملتی ہے، پھر ہم اسے استعمال میں لاتے ہیں۔ مگر اس آیت مبارکہ میں ذکر رسی کا ہے، مگر یہ دنیاوی رسی نہیں۔ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سارے کے سارے اللہ کی رسی کو تھام لو۔ یہ رب کی رسی کیسی رسی ہوگی؟ یہ رب کی رسی کتنے تک ہوگی؟ اس کی لمبائی کتنی ہوگی؟ اس کی طاقت کتنی ہوگی؟ اس کے فوائد کتنے ہوں گے؟ اللہ جل مجدہ نے جب اپنی رسی کا ذکر کیا تو صحابہ کرام نے بھی اس رسی کا سوال میرے آقا سے کیا، صحابہ کرام نے آپس میں بھی اس کا تذکرہ کیا۔ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر اور تشریح خود صحابہ کرام فرماتے ہیں۔ حضرت عباس کا قول بھی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے، حضرت سعید بن جبیر کا قول بھی ہے، امام جعفر صادق کی تشریح بھی ہے۔
اس آئے مبارکہ کی تفسیر طویل ہے، مگر آج اس آئے مبارکہ کا جو ہم پہلو لیں گے اس کا تعلق موجودہ حالات اور دنوں کے اعتبار سے ہیں۔ اس کے جو پہلے دو معنی ہیں وہ بھی درست ہیں، وہ بھی تیرے میرے لیے ہیں، مگر وقت کے اختصار اور آپ کی آسانی کے لیے میں گفتگو مختصر رکھوں گا، وگرنہ یہ آیت پوری کی پوری سورہ آل عمران کی وقت ملے تو آیت نمبر 101 سے لے کے 105 تک خود مطالعہ کیجئے گا۔ 101 سے 105 تک تفسیر نہ پڑھ سکیں تو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی کا ترجمہ عرفان القرآن پڑھیے گا۔ ایک خاص تناظر میں یہ آیت تسبیح کی طرح اکٹھی پروئی ہوئی ہیں، 101 سے لے کر 105 تک۔ میں نے تو صرف آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے جہاں ایک بیماری بتائی گئی، پھر اللہ نے اس کا حل بتایا ہے۔ اللہ نے پہلے حکم دیا کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو، پھر فرمایا کہ تفرقہ بازی سے بچو۔ وہ فرقہ واریت اور رسی کا کوئی نہ کوئی آپس میں جوڑ ہے، فرقہ واریت اور رسی کا کوئی نہ کوئی تعلق بنتا ہے، کوئی نہ کوئی اس میں پیغام ہے۔ آیت کے نتیجے کو اگر ان شارٹ میں بیان کروں تو رب فرما رہے تفرقہ بازی سے بچو۔ وہ کیسے بچو گے؟ تم اللہ کی رسی کو تھام لو، جس کے ہاتھ میں رب کی رسی کا سرا آ گیا، جس کو رب کی رسی نصیب ہو گئی ہے، اللہ اسے فرقہ واریت سے بچا لے گا۔ اور آیت کی ترتیب بتا رہی ہے کہ اگر اللہ کے حکم کو نہ مانا اور تم نے رب کی رسی کو مضبوطی سے نہ پکڑا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے، فرقہ واریت کا شکار ہو جاؤ گے۔ اس سے پہلے کہ میں اللہ کی رسی کی تشریح کروں، اللہ کی رسی کیا ہے، آئیے ایک نظر ہم فرقہ واریت کے اژدہا کو دیکھیں کہ وہ کیسے معاشرے کے لیے ایک ناسور اور ڈسنے والی بلا بن چکا ہے۔ فرقہ واریت کیا ہے؟ یوں تو فرقہ واریت کی تشریح اور تفریح، تشریح اور تفسیر لغت کے اعتبار سے کریں تو ایک پوری تشریح ہے، مگر مجھے اگر آپ کہیں نا کہ فرقہ واریت کیا ہے آج کے ڈیجیٹل دور میں، فرقہ واریت یہ ہے کہ جو خود کو پسند ہو وہ ٹھیک، باقی ساری دنیا غلط، وہ شخص ذات کے فرقے میں گرفتار ہو چکا ہے۔ اللہ جل مجدہ نے فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم فرقے میں نہ پڑو۔ اتحاد امت کیا ہے اور اتحاد کیسے ممکن ہے؟ اگر آپ اور میں اپنے آپ کو دیکھیں اور باہر نہ جائیں، اس یوسی ترگ کو دیکھ لیں، اس کے آس پاس دیکھ لیں کہ فرقہ واریت کہاں کہاں ہے اور کیا ہے اور کتنا نقصان دے رہی ہے۔ اور آج تک اہلیان ترگ یا آس پاس دریا کے کنارے سے لے کے پہاڑ تک فرقہ واریت سے کیا نقصان ہوا ہے، باقی دنیا یا امت مسلمہ پر فرقہ واریت کے نقصانات کیا ہیں، یہ بھی اپنی جگہ پہ پورا تفصیل طلب موضوع ہے۔ آج کسی کو کسی کی تبلیغ نہیں پسند، آج کسی کو کسی کا عرس نہیں پسند، آج کسی کو کسی کا 40واں اور کل نہیں پسند، آج کسی کو کسی کا لنگر نہیں پسند، آج کسی کو کسی کا جلوس نہیں پسند، آج کسی کو کسی کے کپڑے نہیں پسند، کسی کو کسی کی ٹوپی اور پگڑی سے اختلاف ہے، کسی کو کسی کے نماز اذان اور صلاۃ و سلام سے اختلاف ہے۔ اختلاف تو تھا اور ہوگا، مگر بات اختلاف تک نہ آئی۔ اب ہم اختلاف کی بنیاد پر آسانی سے اگلے کو کافر قرار دے رہے ہیں۔ تبلیغ نہیں پسند تو اپنا انداز اختیار کر لو، کسی کی پیری مریدی نہیں پسند تو دوسری جگہ چلے جاؤ، مگر اب زوال اور تفرقے کا ہم اتنا شکار ہو چکے ہیں کہ جو میری بات نہ مانے، جو میرے راستے پہ نہ چلے، جو میرے
بیعت نہ ہو، جو میری جماعت میں نہ آئے، جو میری مسجد میں نہ آئے، جو میری طرح کے کپڑے نہ پہنے، جو میری طرح کے گفتگو نہ کرے، اور جو میرے رنگ میں نہ رنگ سکے، وہ گمراہ ہے، وہ راہ حق سے ہٹ گیا ہے۔ ہمیں کچھ اس ڈگر پہ جلایا گیا ہے، ہمیں کچھ ایسی تعلیمات اور تبلیغات میں مبتلا کیا گیا ہے کہ ہم خود پسندی کا شکار ہو چکے ہیں۔ اللہ نبی کی پسند تو ہم پوچھنے کی آج حاجت ہی نہیں رکھتے، ہم بزرگوں کا خیال ہی نہیں رکھتے۔ آج ہم اپنی پسند، کسی کی پوسٹ پسند نہ آئی تو اس کی پوسٹ کی بنیاد پر اسے کافر مشرک قرار دیا، کسی کی بات پسند آئی اسی کو ولی بنا دیا، اسی کو سب کچھ بنا دیا۔ ہم تمام تنگ نظری کا شکار ہو کے اس بند گلی کی طرف جا رہے ہیں جس کا نتیجہ بربادی ہے۔ اتحاد امت کو، آج اتحاد امت کی دعوت دینے والے کے لوگ مخالف زیادہ ہیں۔ حاضرین مکرم، قرآن مجید فرقان حمید اس آیہ مبارکہ میں اس زوال سے بچنے کا نسخہ دیتا ہے۔ اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ اگر اس زوال اور نقصان سے بچنا چاہتے ہو تو آؤ، رب ایک طریقہ بتاتا ہے اور ایک وظیفہ بتاتا ہے۔ طریقے پہ عمل کرنا ہے اور وظیفے کو جپنا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ عمل ہے، یہ طریقہ ہے کہ فرقہ واریت کے طوفان میں بہنے سے مولا بچوں تو کیا کرو؟ فرمایا میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آندھی آئے، طوفان آئے، فرقہ واریت آئے، جو کچھ آئے، تیرے قدم نہیں لڑکھڑائیں گے اگر تیرے ہاتھ میں اللہ کی رسی مضبوطی سے تھامی ہوئی ہے۔ یہ ہے عمل۔ اور وظیفہ کیا ہے؟ آخر تک سنی ہے۔ اسی آیت مبارکہ میں کوئی دوسری آیت تفسیر کے لیے نہیں بیان کرنا۔ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، آیت آغاز کہاں سے ہوتی ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اب فرقہ واریت میں نہ پڑو، مولا بچنے کا کچھ وظیفہ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ فرقہ واریت سے بچنے کا رب سے وظیفہ پوچھتے ہو تو رب بتا رہا ہے اس نعمت کو یاد کرو کہ جس کے ملنے سے پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، باپ بیٹی کو زندہ دفن کر رہا تھا، بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا تھا، میں رب نے تمہیں وہ نعمت دی فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، وہ جو ایک دوسرے کے دشمن تھے ان کے دل آپس میں جڑ گئے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور سارے آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اختلاف ختم ہو گئے، اپنے اپنے جدا ختم ہو گئے، ابو بکر جیسا سردار اور بلال جیسا غلام بھائی بھائی بن کر ایک ہی رستے پہ چلنے لگے ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس نعمت عظمیٰ کو یاد کرو۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اپنے کردار کی وجہ سے، بھٹکنے کی وجہ سے تم سارے دوزخ کے کنارے جا پہنچے تھے۔ وہ نعمت ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت سے اللہ نے تمہیں دوزخ سے نکال کے جنت کے رستے پر چڑھا دیا ہے۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ سے مراد محمد کرو، وَاذْكُرُوا نعمت اللہ سے مراد اللہ کے نعمت کی قدر کرو، مصطفیٰ کو یاد کرو۔ یہ وظیفہ ہے اور عمل کیا ہے جو آج ہمارا موضوع ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ولادت مصطفیٰ، حضور صلی اللہ کربلا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ جو حبل ہے، الحبل رسی، متفق معنی کس کا ہے؟ قرآن۔ سو دو معنوں میں ہم پہلا معنی قرآن کا لیتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن ہے، حدیث میں بھی ذکر ہے اور صحابہ کرام کے اقوال بھی ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سارے کے سارے اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے تھام لو تو فرقہ واریت سے بچ جاؤ گے۔
یہ پہلا معنی ہے۔ اور قرآن کو رسی کیوں کہا؟ حاضرین کرام، رسی ایک دھاگے سے نہیں بنتی، رسی میں ایک لڑی نہیں ہوتی، کئی دھاگوں کو ٹویسٹ کیا جاتا ہے تب جا کے رسی بنتی ہے۔ ایک لڑی کا نام رسی نہیں ہے، کئی لڑیوں کو آپس میں اکٹھا کیا جائے تب رسی بنتی ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب کو جب رسی فرمایا کہ کتاب ایک ہے، رسی ایک ہے، مگر اس میں 30 پارے ہیں، اس میں 114 سورتیں ہیں، اس میں 6666 آیتیں ہیں، آیتوں سے آیتیں ملی تو سورہ بنا دی، سورتوں سے سورت ملی تو کتاب بنا دی ہے۔ یہ کئی دھاگوں پر مشتمل ایک رسی ہے، اسے رسی ماننے والوں ہر سورہ کو ماننا پڑے گا، ہر آیت کو ماننا پڑے گا، ہر لفظ کو ماننا پڑے گا۔ رسی میں سے اگر کسی ایک دھاگے کو نکالیں گے تو تم سارے رسی کے دشمن، تم نے رسی کو ادھیر دیا ہے، تم نے رسی کی مضبوطی کو ختم کر دیا ہے۔ اس رسی کے دھاگے، رسی کے اندر جتنے دھاگے ہیں، ایک ایک دھاگا دوسرے سے جڑا تو رسی بنی ہے، اس میں ایک دھاگا تجھے پسند نہیں تو تجھے نکالنے کی اجازت نہیں ہے۔ آ دیکھ، قرآن اور فرقہ واریت، اتحاد امت کیا ہے؟ آج جو بھی اٹھتا ہے وہ اپنے لیے قرآن سے دلیل ڈھونڈ لیتا ہے، دوسری آیت چھوڑ دیتا ہے۔ آج یہ وتیرہ جو منافقوں کا تھا، جو دین سے دور لوگوں کا تھا، جو پچھلی قوموں کا تھا، کہ اپنی پسند کا اللہ کا کلام ہے لے لیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا، جو آیتیں خود پسند ہے۔ معذرت کے ساتھ آج ہم بھی کچھ ایسا ہی قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں، جو ہمارا معاملہ ہے ہم اس کی آیتیں تو ڈھونڈ لیتے ہیں، جس نے بشریت ثابت کرنی ہے وہ بشر والی آیتیں ڈھونڈے گا، جس نے نورانیت ثابت کرنی ہے وہ نور والی آیتیں ڈھونڈے گا، جس نے رعایتیں ڈھونڈنی ہے وہ رعایت والی آیتیں ڈھونڈے گا۔ آج ہر شخص اٹھتا ہے اور اپنے مطلب کی آیتیں ڈھونڈ کر باقیوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہم دین متین پر ظلم ڈھا رہے ہیں؟ ہم پورے کا پورا قرآن اگلی نسل میں منتقل نہیں کر رہے، ہم اپنے مسلک کو جو تقویت دیتی ہیں، اپنے فرقے کے دفاع کے لیے آیتیں چن کر باقیوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تجھے پسند ہو نہ ہو، قرآن کے ایک ایک لفظ کو ماننا پڑے گا، ایک ایک آیت کو ماننا پڑے گا، ایک ایک سورہ کو ماننا پڑے گا۔ اگر میں اس کو سمیٹوں تو علماء تشریف فرما ہیں، حفاظ اور قراء، مگر آپ بتائیے گا خواتین و حضرات کہ کوئی شخص اٹھے اور کہے کہ میں 113 سورتوں کو تو مانتا ہوں، ایک نہ منے دا، 113 سورتیں مان لی اور ایک نہیں مانتا، گویا 99 سے بھی زیادہ پرسنٹ قرآن کو مان لیا اور کہے میں ایک سورہ نہیں مانتا۔ عوام بتائے گی، اتنا شعور عوام کو ہے، آپ بتائیں گے محبت حسین میں جمع ہونے والوں، آپ بتائیں 113 سورتوں کو مان لینے کے بعد کوئی ایک سورہ کا انکار کرے، بتائیے اس کا ایمان بچے گا یا نہیں؟ بولے نا، کیا وہ مسلمان رہے گا؟ اب کوئی دلیل دے 113 کو تو منے دے۔ ہاں، وہ 6665 آیتیں مان لے اور ایک چھوٹی سی آیت کا منکر ہو جائے۔ الف لام میم بولنے کو 3 حرف ہیں مگر یہ پوری آیت ہے، حروف مقطعات ہیں۔ اور الرحمن یہ ایک اسم ہے مگر پوری آیت ہے۔ 6665 آیتیں یاد کرنے والا، ماننے والا، جان بوجھ کر ایک آیت کا انکار کرے تو وہ دین سے خارج۔ باقی قرآن اسے نہیں بچا سکتا، باقی کلمہ روزہ نماز اسے نہیں بچا سکتا۔ اس نے جان بوجھ کر ایک آیت کا انکار کیا ہے، اٹھا کے دین سے خارج کر دیا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سارے کے سارے مل کر اللہ کی رسی کو کلیتاً مان کے اسے مانو گے، تفرقہ بازی سے بچ جاؤ گے، اللہ دین و دنیا کی ساری کامیابیاں تمہیں عطا فرما دے گا۔ یہ اس کا پہلا معنی ہے۔
دوسرا معنی کہ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی، اور پھر حضرت سعید خدری رضی اللہ، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں، اور حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ حاضرین مکرم کہ یہ اس رسی سے کیا مراد ہے؟ امام جعفر صادق سے کسی نے سوال کیا کہ یہ حبل اللہ کیا ہے، اللہ کی رسی کیا ہے؟ تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں اللہ کی رسی سے مراد ہم اہل بیت ہیں، نبی کی آل ہے اللہ کی رسی سے مراد۔ حضرت ابن عباس بھی یہی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نبی کی آل ہے، اور نبی کی آل کون ہے؟ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فیصلہ فرما گئے، آیت مودت میں بھی، قرابت داری کا، اور پھر آیت تطہیر میں بھی، اور پھر آیت مباہلہ میں بھی، کہ نبی کی آل علی اور فاطمہ کی اولاد ہے، علی فاطمہ ہے، وہ ابناہما ہے۔ جس طرح قرآن کی آیت سے آیت ملتی ہے تو پورا قرآن بنتا ہے، دھاگے سے دھاگا ملتا ہے تو پوری رسی بنتی ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اگر فرقہ واریت سے بچنا چاہتے ہو نبی کی ساری آل سے جڑ جاؤ۔ جو میرا امتی نبی کی آل سے، جو میرا بندہ نبی کی آل سے جڑ جائے گا، اللہ اسے دنیا اور آخرت کی ساری کامیابی عطا فرما دے گا۔ کہ رسی سے مراد آل محمد ہے، کہ جو بھی آل محمد سے جڑا، ولا تفرقو، وہ کتنی 2 جمع 2 4 کی طرح بات واضح ہو گئی قرآن سے۔ اے اللہ یہ فرقہ واریت سے کیسے بچے، تفرقہ بازی سے کیسے بچے؟ رب نے فرمایا قرآن سے اور میرے نبی کے اہل بیت سے جڑ جاؤ۔ جو قرآن اور نبی کے اہل بیت سے جڑ گیا وہ فرقہ واریت سے بچ کر اتحاد امت کی تشبیہ میں خود بخود پیرویا جاتا ہے۔ اتحاد امت کی ایک ہی نشانی اور رستہ ہے، جو نبی کے حسین سے محبت کرتا ہے، جان لو اللہ نے اسے قرآن اور نبی کی محبت عطا فرمائی ہے۔ آپ کہیں گے یہ اپنی تشریح ہے؟ نہیں، آگے آئیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا اپنی زندگی میں حل عطا فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے آخری وقت میں جو حدیث مبارکہ نقل فرمائیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، انی تارک فیکم ما ان تمسکم بھی لن تضلوا بعدی۔ میرے آقا نے فرمایا میں کچھ چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان کے ساتھ جڑ جاؤ گے تو میرے بعد گمراہ ہونے سے بچ جاؤ گے۔ آقا وہ کیا ہے؟ احدہما اعظم من الآخر، کہ وہ ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے، پہلی دوسرے سے بڑھ کر ہے، یعنی 2 قیمتی چیزیں۔ دوسری روایت میں فرمایا انی تارک فیکم ثقلین، میں 2 بھاری چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان دونوں سے جڑ جاؤ گے تو گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ یا رسول اللہ یہ 2 کیسی چیزیں ہیں کہ جن کے جڑنے پر آپ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت دیتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، یہ حبل ممدود ہے من السماء الی الآخر، کتاب ایک ایسی رسی کا نام ہے، اس کا ایک سرا عرشوں پہ جڑا ہوا ہے، دوسرا سرا مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن ایک رسی ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ عرش سے بھی جڑی ہوئی ہے اور یہ فرش والوں کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جو بندہ قرآن پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، اس نے ڈائریکٹ اللہ کی رسی کو تھام لیا ہے۔ سنن ترمذی کی یہ حدیث ہے، کتاب فضائل مناقب ہے، باب مناقب اہل بیت، اور حدیث نمبر ہے 3788۔ اور اگلے حصے میں میرے ایک تو ہے کتاب اللہ، اور دوسری فرمایا ہوا اطرتی اہل بیتی، دوسری قیمتی چیز کا نام میرے اہل بیت ہے۔ تم ان دونوں کے ساتھ جڑو، قرآن کے ساتھ بھی اور اہل بیت کے ساتھ بھی۔ کیا دونوں
ان میں سے کسی ایک کو اگر لے لیا تو سن لے، اگر جان بوجھ کر قرآن کو پکڑا، پڑھا اور اہل بیت کو چھوڑ دیا تو قرآن کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ قرآن کو ترک کیا، چھوڑا اور علی علی کرنے لگے اور اہل بیت کو پکڑ لیا۔ جس نے قرآن کو چھوڑا علی اسے منہ نہیں لگاتا، اور جس نے علی کو چھوڑا قرآن اسے منہ نہیں لگاتا۔ کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَرُدُّ عَلَى الْحَوْضِ، یہ دنیا میں بھی اہل بیت اور میرا قرآن اکٹھے ہیں۔ یہ زمانہ 14 صدیاں گزر گئی، 14 لاکھ سال گزر گئے، کسی دور میں بھی اہل بیت اور قرآن کو کوئی جدا نہیں کر سکے گا۔ میرے آقا نے فرمایا حتیٰ کہ قیامت بپا ہوگی، اور قیامت جب بپا ہوگی حوض کوثر پر علی اور قرآن ایک مقام پہ فرمایا اہل بیت اور قرآن حوض کوثر پر اکٹھے آ جائیں گے، ایک دوسرے کو تھامے دونوں حوض کوثر پر اکٹھے پہنچ جائیں گے۔ یہ حدیث مبارکہ سند کے ساتھ اور متن کے ساتھ میں نے اس لیے سنائی کہ یہ کسی مسلک کی نہیں، محمد مصطفیٰ کی حدیث پاک ہے، اور یہ ان کو ہمارے اہل سنت نے روایت بھی کیا، اپنی کتابوں میں تذکرہ کیا۔ کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ حبل اللہ سے مراد یا قرآن ہے یا اطرت مصطفیٰ ہے، سیرت مصطفیٰ ہے، سنت مصطفیٰ ہے۔ تفرقہ بازی کہتے اسی کو ہیں کہ اگر قرآن کو پکڑا اور اہل بیت کو چھوڑ دیا پھر بھی فرقہ واریت کا شکار ہو گئے، اور اگر صرف اہل بیت کو لے لیا، قرآن کے پیغام کو چھوڑ دیا پھر بھی فرقہ واریت کے شکار ہو گئے۔ فرقہ واریت سے وہی بچے گا۔ اتحاد امت اس کو کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت ہو، پھر دنیا کے جس کنارے پہ چلے جائے وہ مصطفیٰ کی بھی حفاظت میں ہے اور خدا کی بھی حفاظت میں ہے۔ یہ آیہ مبارکہ کا پیغام تھا جو 12 ربیع الاول کے تناظر میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ لن یتفرقہ کا کیا معنی ہے؟ کہ قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ اس کا محبت میں یہ جواب ہے، کیسے جدا کرو گے؟ قرآن اہل بیت کے گن گاتا ہے ہر وقت، اور اہل بیت یا قرآن پڑھ کے شہید ہو رہے ہیں یا شہید ہو کے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ گردن کاٹتے وقت بھی وہ قرآن نہیں چھوڑتے، تو کون قرآن؟ مولا کائنات لوگوں سے جب بات کرتے تھے تو اس وقت بھی سانسیں قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ حضرت علی شیر خدا سانسوں کے ساتھ بھی رب کا ذکر کیا کرتے تھے۔ آپ گھوڑے پر سوار ہوتے تب بھی آپ کے لبوں پر قرآن ہوا کرتا تھا، اور قرآن کے بارے میں علی کا یہ دعویٰ تھا کہ میں قرآن کی ہر آیت کو جانتا ہوں، ان کا شان نزول جانتا ہوں۔ علی یہ جانتا ہے کہ قرآن کی آیت میں رب کی مرضی اور منشا کیا ہے۔ صحابہ کرام جب بھی قرآن کا کوئی حل نکالنا چاہتے تھے تو مدینۃ العلم علی بابہا کا انتظار کرتے کہ اس آیت سے مراد رب کیا چاہتا ہے۔ قرآن بھی ہر وقت اہل بیت کے لیے رطب اللسان ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک تو آیات ہیں کہ جو ڈائریکٹ اہل بیت کی شان میں اتری ہیں، وہ آپ جلسوں میں سماعت فرماتے ہیں، تقریروں میں سماعت فرماتے ہیں، خطبات جمعہ میں سماعت فرماتے ہیں۔ یہ جو واعتصموا باللہ ہے، یہ بھی ایک ایسی آیت ہے جو اہل بیت کے مقام کو واضح کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے نازل فرمائی کہ اتصام باللہ، کہ اللہ کو کیسے ملنا ہے، اللہ کی رسی کو تھامنا پڑے گا۔ جس نے اللہ کی رسی یعنی اہل بیت سے اپنی نسبت کامل کر لی، اللہ رب العزت اسے ہر دکھ درد دنیا اور آخرت میں محفوظ فرما لیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن اور اہل بیت کا اکٹھے ذکر کیا۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن رب سے لیا اور صحابہ کے سینے میں اتارا۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ رب نے لیا اور پہنچایا محمد مصطفیٰ نے، اور اللہ رب العزت نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا
اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اگر قرآن کے پیرل اہل بیت ہیں اور قرآن کی طرح محبت اہل بیت کی ہے تو پھر اہل بیت کی بھی حفاظت کا کوئی ہے؟ ہاں ہاں، جس طرح رب نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے بالکل اسی طرح رب نے فرمایا انما یرید اللہ، اے پنجتن، رب تمہاری حفاظت فرمائے گا، تمہارے بدن کی بھی حفاظت فرمائے گا، تمہارے لباس کی بھی حفاظت فرمائے گا، دنیا کے گرد و غبار سے رب تمہاری حفاظت فرمائے گا، اللہ رجس تم سے دور رکھے گا۔ اور پھر اللہ نے قرآن کے بعد اہل بیت کی حفاظت کا کیسے ذمہ لیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا اسألکم علیہ اجر، میرے آقا نے فرمایا 63 برس محنت کے بدلے، تو قرآن تم تک پہنچانے کے بدلے، ایمان شناسا کرنے کے بدلے، خانہ کعبہ کو بتوں سے آزاد کرنے کے بدلے، رب سے تمہاری بخشش اور شفاعت کے لیے راتوں کو رو رو کے دعا مانگنے کے بدلے، ارے بدر میں جانے کے بدلے، ہجرت کے بدلے، آل قربان کرنے کے بدلے، مصطفیٰ تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ ہم سے قرآن مخاطب ہے کہ نبی تم سے کچھ نہیں مانگتا، اور ہر نبی نے یہی کہا ہے کہ خدمت کرنے کے بعد دین کی فرمایا ہم لوگوں سے کچھ نہیں مانگتے، اجری ہمارا اجر اللہ دے گا۔ جو بھی دین کے لیے محنت کرتا ہے اور پھر لوگوں سے ریگارڈ مانگتا ہے، میں نے مسجد بنائی، میں نے تمہیں قرآن پڑھایا، جب بندہ لوگوں سے مانگتا ہے تو وہ سب کچھ ضائع کر بیٹھتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی باقی نبیوں کی طرح فرمایا میں دین کی تبلیغ کے بدلے تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ ہر نبی نے یہی کہا، مگر میرے آقا نے فرمایا اللہ، سوائے اس کے قل لا اسألکم، میرے مصطفیٰ فرمائیے میں تو مانگنے والا نہیں ہوں۔ اللہ نے نبی کی ذات کو دینے والا بنا کر بھیجا، علم بھی دیا، قرآن بھی دیا، رب کی ذات کا عرفان بھی دیا، کعبہ بھی دیا، سب کو دیا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، رب نے فرمایا میرے مصطفیٰ سوالی آپ کے دروازے پہ آئیں گے، آپ نے خالی نہیں لوٹانا۔ میرے آقا کے دروازے پر یہودی بھی آیا ہے تو حضور نے اسے بھوکا پیاسا واپس نہیں کیا ہے۔ یہی نبی کی آل کا وطیرہ تھا کہ دینے والے تھے، لینے والے نہیں تھے، مانگنے والے نہیں تھے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالق کائنات نے دینے والا بنا کر بھیجا۔ وہ ہستی جس نے عمر بھر کچھ نہ مانگا ہو، اپنے لیے کچھ نہ مانگا ہو، ہمیشہ دیا ہو، اور آج کہے کہ میں سوال کرنے لگا ہوں، میں مانگنے لگا ہوں۔ وہ جو دو جہاں کا سردار ہے، وہ جو شفیع المذنبین ہے، وہ جو ید اللہ ہے، وہ جو قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک کا مالک ہے، سب کچھ، آج وہ کہے امت نبی اگر تم سے کچھ مانگے تو دو گے۔ میرے آقا کو تو مانگنے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ میرے آقا اشارہ فرماتے تھے، سید ابو بکر صدیق گھر کا سارا مال نبی کے قدموں میں رکھ دیتے تھے، کوئی گھر کا آدھا مال رکھتا، کوئی جان پیش کر دیتا، مگر آج آقا نے فرمایا میں تم سے مانگ رہا ہوں۔ آقا کیا؟ مودت فی القربہ، مصطفیٰ کا ایک سوال اپنی امت سے ہے، مجھے کچھ نہ دو، اگر دینا ہے تو میری آل سے رشتہ مودت پکا کر لو، میری نسل سے محبت کا رشتہ بنا لو، مودت قائم کر لو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باقی نبیوں نے اپنی آل کے لیے امت سے نہیں مانگا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے پیغمبر تھے، مگر امت سے یہ سوال نہیں کیا میری بیٹوں سے محبت کرو۔ یعقوب علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام جیسا خوبصورت بیٹا تھا، اس کے لیے بھی امت سے سوال نہیں کیا کہ میری اولاد سے محبت کرو۔ تو سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے آقا نے پھر کیوں کیا؟ اقربہ پروری یہ کیسے ہو گئی؟ میرے آقا اپنی امت سے سوال کر رہے ہیں کہ میری اہل بیت سے مودت کرو، عشق کرو، ادب اور احترام کرو۔ سوال ذہن میں پیدا ہوا کہ باقی نبیوں نے ایسا نہیں کہا، نبیوں کے سردار ایسا کیوں کر رہے ہیں؟
استاذ المکرم حضور شیخ الاسلام جب اس آیت کو بیان فرماتے ہیں، ناداں ایسا سوچنے سے پہلے آیت کو تو پڑھ، نبی نے خود نہیں مانگا، میرے مصطفیٰ اللہ جانتا ہے کہ آپ کبھی بھی نہیں کہیں گے کل کہہ کے رب نے فرمایا مرضی میری ہے، مانگیے آپ، میں رب حکم دیتا ہوں کہ اپنی امت کو کہہ دیجئے حسین سے محبت کرنا، حسن سے محبت کرنا ہے، کل کہہ کے رب نے پابند کیا ہے، وگرنہ میرے آقا اپنی امت کے لیے، اپنی اولاد کے لیے سوال نہ کرتے، محبت اپنی جگہ پہ، کل کہہ کے رب نے فرمایا آنکھ میرا سونا، آنکھ میرے مصطفیٰ آپ نہیں بھی کہیں گے تو رب آپ کو پابند کر رہا ہے، حسن و حسین کے لیے امت سے محبت مانگ لیجئے، جسٹ اے مومنٹ۔ نبی کو اللہ حکم نہ دیتا، اللہ ڈائریکٹ حکم نازل کر دیتا کہ اہل بیت سے مودت کرو، تو ہم کون ہیں جرت کر سکتے ہیں؟ جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں کہ اس آیت مودت میں امت پر اہل بیت کی محبت واجب اور فرض ہو گئی ہے۔ یہ اس آیت سے کہ جس طرح نماز روزہ حج زکات ہے، اسی طرح اہل بیت سے مودت واجب فرض ہے۔ یہ حضرت امام شافعی کا موقف پر فتویٰ ہے، باقی بھی ائمہ کرام اور اہل سنت والجماعت کا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ نے ڈائریکٹ کیوں نہیں کہا؟ قل نہ ہوتا اللہ حکم دیتا، جیسے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اللہ حکم دیتا وہ فرض ہو جاتا، اور فرض بندہ دل کرے یا نہ کرے کرنا پڑتا ہے۔ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھنا تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھنا تو اشارے سے پڑھو، چھٹی کی اجازت نہیں ہے، اور اس کا انکار کرنے والا دین سے خارج ہوتا ہے۔ میرے مصطفیٰ میں کہہ دوں گا تو اس کا حکم جداگانہ ہو جائے گا، میں آپ کی ذات درمیان میں رکھنا چاہتا ہوں، میں رب خود نہیں کہتا، محبوب تیری زبان سے کہلوانا چاہتا ہوں، قل لا اسألکم، میں دیکھتا ہوں کہ تیرے لائے ہوئے دین پر عمل کرنے والا تیری خواہش کا کتنا اظہار کرتا ہے، تیری خواہش کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ رب دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ خواہش مصطفیٰ کو کون کون پورا کرتا ہے۔ اسے حکم خدا نہیں بنایا، اسے خواہش مصطفیٰ بنایا، اسے طلب محمد بنایا، تاکہ امت نبی کی خاطر، اور یہ تشریح ہماری نہیں ہے، یہ تشریح ایسی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے اسی لیے محبت کرو، پھر فرمایا محمد سے اسی لیے محبت کرو، وجہ بتائی۔ اللہ رب العزت سے محبت اسی لیے کہ اللہ مالک ہے، خالق ہے، اور اللہ نے ہمیں محمد مصطفیٰ عطا فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا اپنی ذات، اہل بیت اور رب کی ذات تینوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ سے محبت کرو تاکہ رب راضی ہو جائے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے محمد سے محبت کرو، کہ محمد سے محبت کرو صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ رب راضی ہو جائے، اور یہ باور کراؤ کہ محمد سے محبت کرتا ہوں تاکہ رب راضی ہو جائے۔ آقا نے فرمایا رب کو راضی کرنا ہے تو مجھ سے محبت کرو، اور جو مجھے راضی کرنا چاہتا ہے وہ حسنین سے محبت کرے، حسین اور حسن سے محبت کرو میری خاطر، اور مجھ سے محبت کرو رب کی رضا کی خاطر۔ اور لو فیصلہ کر دیا، من احب حاضر، جس نے اس دو نوجوانوں سے محبت کی اس نے گویا ڈائریکٹ رب سے محبت کر لی ہے۔ پھر دوسری روایت مبارکہ میں فرمایا من احبہما فقد احبنی،
جس نے حسن اور حسین سے محبت کی گویا اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی. من احبنی فقط احب اللہ. جس نے میں محمد سے محبت کی گویا اس نے ڈائریکٹ رب سے محبت کر لی ہے. اور اسی طرح من ابغضہما فقط ابغضنی. جس نے میرے اہل بیت کا بغض دل میں رکھا اس نے محمد مصطفیٰ کا بغض دل میں پات لیا. اور جو محمد مصطفیٰ کا باغی اور محمد مصطفیٰ سے بغض رکھنے والا ہے وہ اللہ کا دشمن ہے. اور اللہ کا بغض رکھنے والا ہے تو سنو، حسین سے محبت کرنا یہ بشری خواہش نہیں، یہ مرضی خدا ہے. جس نے نبی کی آل سے محبت کر لی اس نے اپنی توحید کو پورا کر کے رب کو راضی کر لیا. آپ کہیں گے آج آپ باتیں مشکل کر رہے ہیں. اگر 10 محرم سے پہلے حیدری صاحب یہ جلسہ رکھواتے، منظور صاحب 10 محرم سے پہلے مجھے بلا لیتے تو میں بھی آپ کو واقعہ کربلا بتاتا، کربلا تک جانا، یزید کا ظلم. میں تو اس ناپاک شخص کا لفظ بھی کم سے کم بولنا چاہتا ہوں کہ اس پلید کا نام بھی اس لب پہ نہ آئے. شاید اسی وجہ سے ہماری زبان بھی پاک رہے. وہ تو اتنا ناپاک اور ناپلید ہے کہ گندگی سے بھی گندا ہے، جس نے اہل بیت کو رلا دیا. یہاں تک آپ نے بات بہت محبت اور توجہ سے سنی. یہ قرآن تھا، یہ تفسیر تھی. جب یہاں تک دیکھ لیا کہ صحابہ نبی کے نزدیک قرآن اور اہل بیت دو جدا چیزیں نہیں تھی، جتنی محبت قرآن سے کرتے تھے اہل بیت سے بھی صحابہ کرام کے دل میں اتنی ہی محبت تھی. صحابہ کرام کا نہ صرف مصطفیٰ نے خیال رکھا بلکہ اللہ رب العزت نے بھی صحابہ کرام کا، اہل بیت کا خیال رکھوایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین کو مسجد اور نماز سے کم درجہ نہیں دیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھنے آتے تب بھی حسنین کریمین کو مل کے آتے، اور جب میرے آقا نماز پڑھا کے جاتے پھر حضرت فاطمہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے پوچھتے. عربی کے 2 لفظ ہیں جن کا ترجمہ ہماری زبان میں ہوتا ہے، جب آقا نماز پڑھ کے آتے تو میرے آقا پوچھتے نکے کتھن، پیار محبت سے میرے چھوٹے کدھر ہیں. حسنین کریمین میرے آقا سے لپٹ جاتے اور آقا کبھی ان کو کاندھے پر سوار کرتے، کبھی آقا ان کی سواری بن جاتے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو وقت دیتے، ان کے ساتھ کھیلتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا بھرپور خیال رکھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کو کاندھے پر سوار ہو کے باہر نکلتے ہیں. یہ روایت آپ نے بارہا سنی کہ سامنے صحابی رسول آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کتنی خوبصورت سواری ہے تیری. آقا فرماتے ہیں سواری کو تو دیکھتے ہو، سوار بھی تو دیکھو کتنا عالی شان ہے. او کما کال، یعنی دیکھنے والے کی نظر پہلے کاندھوں پر گئی کہ نبی کے کاندھے ہیں، اور میرے آقا نے، نبی نے بتایا کاندھوں کے اوپر بھی دیکھ کس کو بٹھایا ہوا ہے. وہ حضرت امام حسین علیہ السلام تھے. یہ روایت تو ہر کسی نے بیان کی ہے کہ کسی نے نبوت کے کاندھے دیکھے اور نبی نے انہیں حسین کی زیارت کروائی کہ اے نبوت کو دیکھنے والے، حسین کو بھی نہ بھول، نبوت نے حسین کو کاندھے پر بٹھا رکھا ہے. اس میں بڑی تشریح ہوئی، مگر عاشق رسول، عارف حسینیت، مجدد رواں صدی حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری اس واقعے اور حدیث سے بھی بڑی خوبصورت اور لطیف بات بتاتے ہیں. کیا کہ اے نبی کے دیوانوں اور نبی سے محبت کرنے والوں، تم نے تو صرف حسین کا مقام دیکھا ہے نا کہ آقا نے حسین کو کاندھے پہ بٹھایا، مگر ڈاکٹر طاہر القادری اس سے اگلی بات بتاتا ہے. کیا کہ پوتوں اور نواسوں کا لاڈ گھر میں اٹھایا جاتا ہے، کاندھے پر سوار کرو یا پشت پر سوار کرو یا گود میں بٹھاؤ. پوتوں اور نواسوں کا لاڈ
گھر میں اٹھایا جا سکتا ہے۔ یہ جو نبی کاندھے پر بٹھا کے حسین کو بازار میں آ گئے، یہ فقط کاندھا دکھانے نہیں آئے بلکہ عقیدہ سمجھایا جا رہا ہے۔ لوگوں، حب حسین گھر میں چھپانے والی بات نہیں ہے۔ اگر حسین سے محبت کرتے ہو تو گھر سے نکل کے حسین حسین کرو۔ حسین کی محبت کا اعلان کرنا یہ سنت مصطفیٰ ہے، یہ گھروں کی بات نہیں ہے، اسے کوچوں اور بازار تک پھیلا دو۔ اگر حسین سے محبت کرتے ہو تو دل میں نہ رکھو، اگر حسین سے عشق کرتے ہو تو چھپانے والی بات نہیں ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ بتا دو ہاں میں حسینی ہوں، ہاں میں حسین سے محبت کرتا ہوں، پھر قبریت سے بچ جاؤ گے، ارے یزید کی نظر سے بچ جاؤ گے، ابلیس کے ہتھ کنڈوں سے بچ جاؤ گے۔ ارے جس کا سائیں تگڑا ہو پھر ڈاکو اس کے قریب نہیں آتے۔ نکلو باہر اور دنیا کو بتا دو میرا سائیں ہے، مجھے کون بگاڑ سکتا ہے، میرا کیا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ کوئی آقا نے کاندھے پر سوار ہو کے حسین کی محبت کا اعلان کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ آج خوف اور خدشہ ڈالا گیا ہے کہ اگر علی علی اور حسین حسین ذرا زیادہ کرو گے تو مسلک بدل جائے گا۔ سنو، علی علی اور حسین حسین کرنے سے مسلک بدلتے نہیں، بنتے ہیں۔ علی علی اور حسین حسین کرنا کسی مسلک کی نہیں، ایمان کی پہچان ہے۔ اگر پوچھنا چاہتے ہو تو ام المومنین حضرت عائشہ سے پوچھو۔ ام المومنین حضرت عائشہ نے اپنے بابا سیدنا ابو بکر صدیق سے سوال کیا کہ بابا، میں تکتی اور میں دیکھتی ہوں کہ جب علی ابن ابی طالب آتے ہیں اب باقی کام چھوڑ کے علی کے چہرے کو تکنا شروع کر دیتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ اول نے فرمایا، عائشہ کیوں نہ علی کے چہرے کو تکوں، چونکہ میرے آقا سے میں نے خود سنا ہے النظر الی وجہ علی عبادہ۔ اہلیان ترگ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ نہیں فرمایا کہ علی کے چہرے کو تکنا ثواب ہے، ثواب ایک جدا شے ہے۔ فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے، اور عبادت صرف رب کی جاتی ہے، بندے کی عبادت نہیں ہے۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق سنیت سمجھا رہے ہیں، چہرہ علی کا تکو، رب اپنی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے تو یہ عقیدہ بیان کر دیا۔ اب حضرت علی شیر خدا جب دنیا سے پردہ کر جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ فرمایا غم نہ کرو، ترگ میں بھی بیٹھ کے یہ عبادت کر سکتے ہو۔ کیا؟ الذکر علی عبادہ، ارے جو علی 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 کرتا ہے اللہ اس کو بھی اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ بھی اس ذکر کا بھی اللہ رب العزت کی طرف سے اجر ہے۔ یہ خلفائے راشدین اگر علی و فاطمہ و حسن و حسین کا خیال رکھتے تھے تب بھی یہ صرف اسی وجہ سے تھا کہ وہ حضور کو راضی کرنا چاہتے تھے، وہ آیت مودت سے بھی واقف تھے، وہ آیت مباہلہ سے بھی واقف تھے، اور فرقہ واریت کی بنیاد تب پڑتی ہے جب دین میں کچھ باتیں چھپائی جا رہی ہوں۔ اور ایک وقت آیا جسے دور بنو امیہ کہتے ہیں، دین کی بنیادیوں کو چھپایا جانے لگا، اہل بیت کی محبت کو ممبروں سے بیان کرنے پر پابندی لگائی جانے لگی، علی کے ذکر کو کتابوں سے نکالا جانے لگا، اہل بیت کا لوگوں کے دلوں سے پری پلان ذکر نکالے جانے کی کوشش کی جانے لگی، پروپیگنڈا کیا جانے لگا۔ کیا آئیے وقت کم ہے، میں تو ہوں حسین کا غلام، مجھے تو آپ اہل بیت کا کمی کہہ لیں، مجھے تو آپ کہیں نا کہ ہم فجر تک آپ سے سننا چاہتے ہیں، یہ گلا پھٹ جائے یا زبان ٹکڑے ہو جائے۔ یہ منہاج القرآن کا ادنا سا طالب علم صبح اذان فجر تک آپ کو اہل بیت کی شان وہ بھی بزبان صحابہ نبی اور قرآن سنا سکتا ہے۔ مجھے آپ کا احساس ہے کہ وقت گزر چکا ہے، ہمارے پاس جلسے کے اعلان کے مطابق تھوڑا سا وقت باقی ہے، سماعت فرمائیے۔ اگر یہ آیتیں، یہ حدیثیں آج ہم تک پہنچی ہیں تو کیا یزید لعین بدبخت تک یہ آیتیں نہیں پہنچی تھی؟ کیا یزید لعین بدبخت تک یہ حدیث مبارکہ نہیں پہنچی تھی؟
وہ ایک ایک شے سے واقف تھا، وہ حسین کو بچپن سے جانتا تھا، وہ حضرت امام حسن کے مقام کو بچپن سے جانتا تھا، یہ پورا خاندان علی کے حشمت سے واقف تھا، یہ نہیں ہے کہ علی بے خبر تھا۔ آج یزید کے ٹھیکیدار، یزید کے پیروکار اور آج یزید کی حفاظت کرنے والے کہتے ہیں کہ کربلا میں حسین شہید ہوا، یزید بے قصور ہے، یزید کو پتہ نہیں۔ یہ جملہ کہنے والا کتنا ناانصافی سے کام لیتا ہے، منبر پر بیٹھ کے یہ کلمات کہنے والا دین کے ساتھ کتنی بڑی غداری کرتا ہے، اسے فکر ہی نہیں کہ وہ مصطفیٰ علی و فاطمہ کا دل دکھا رہا ہے۔ امام حسین کی شہادت یا کربلا کا ظلم تو اپنی جگہ پر، کربلا حادثے کا نام نہیں ہے۔ حادثہ یہ ہے کہ ابھی سڑک پر ہو گیا، حادثہ یہ ہے کہ ابھی بارش آئی اور سیلاب کا پانی آ گیا، یہ حادثہ ہے۔ ایکسیڈنٹ اور انسیڈنٹ یہ اچانک ہوتا ہے، کربلا حادثہ نہیں ہے کہ راستے میں دو جنگی لشکروں کا آمنے سامنے ہوا اور تلواریں چل گئیں۔ کربلا ایک مشن کا نام ہے، کربلا ایک تحریک کا نام ہے، جس کے لیے حسین کو 50 سال سے پالا گیا تھا، جس سے اہل بیت کو پالا گیا۔ حسین اور صحابہ کرام، ایون کے خواتین، حضرت ام سلمہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت عائشہ بچپن سے جانتے تھے کہ حسین پر کیا بیتی گی۔ 7 ہجری اور 61 ہجری کے سن سے صحابہ پناہ مانگا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ 7 اور 61 ہجری سے پناہ مانگتے تھے۔ آج کا نادان غدار کہتا ہے یزید کو پتہ نہیں تھا، صرف اسی جملے پر یزید کو ٹکڑے کر دینا چاہیے تھا کہ اللہ، نبی اور صحابہ اہل بیت کا کتنا خیال رکھتے تھے۔ خلفائے راشدین اہل بیت کے دروازے پر ان کا وظیفہ خدمت پہنچاتے تھے، منت سماجت کر کے حسن و حسین کی خدمت کرتے تھے، علی شیر خدا کی خدمت کرتے تھے، اور ایک ایک دن کا حساب رکھتے تھے، چونکہ انہیں اہل بیت کے مقام تک پتہ تھا۔ یزید بدبخت کو تو سولی پہ لٹکانے کے لیے اتنا کافی ہے، اگر وہ کہے مجھے پتہ نہیں اور حسین شہید ہو گیا۔ 28 رجب کو نبی کے شہزادے مدینے سے نکلے، اہلیان ترک میرے ساتھ مہینے گنے اگر آپ نے پہلے نہیں گنے۔ 28 رجب کو حسین روانہ ہوتا ہے، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحج اور پھر 10 محرم، آدھا سال علی و فاطمہ کی اولاد شاہراہوں پہ رہی، سڑکوں پہ رہی، خیمے میں رہی، اور حاکم وقت اور جابر وقت کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا، کاش خلفائے راشدین سے سبق لے لیتا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں دجلہ و فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی مرے تو عمر ذمہ دار ہے۔ آج یزید لعین امیر المومنین ہونے کا دعوے دار، اور نبی نے حسین کو فرمایا تھا میرے بدن کا حصہ، اور 5 ماہ یزید کو خبر ہی نہیں ہوئی۔ یزید پہلے دن سے باخبر تھا، حسین کے قتل کے لیے مدینے میں بھیجنے والا لشکر بھی یزید کا، مکہ میں حج کے دوران حسین کے خون سے حرم کو رنگین کرنے کا پروگرام بنانے والا بھی یزید تھا۔ ارے یہ ابن زیاد اور شمر تو ان کی حیثیت تو کتوں جیسے ہے، ان کی حیثیت تو دروازے پر باندھنے والے پلوں جیسی ہے۔ اصل بدبخت تو یزید تھا کہ جس نے حکم دیا تھا۔ یہ وہ کتے ہیں جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا کہ میرے اہل بیت کے خون میں سے منہ مار رہے ہیں، یہ اس خواب کی تعبیر تھی۔ ارے امام حسین 6 ماہ سڑکوں اور شاہراہوں پہ رہا، حج چھوڑ کے کربلا آیا۔ کیا حسین یزید اس سے واقف نہیں تھا؟ یا یزید کی جو 40,000 فوج تھی اس میں سے کوئی واقف نہیں تھا؟ یہ درست ہے کہ پچھلے کئی سالوں میں اہل بیت کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، ان کو باغی کہا گیا، اور کچھ لوگ واقعی شاید بے خبر ہوں۔ وہ جو بے خبر ہیں وہ بھی قصوروار ہیں، کیونکہ خبردار کرنے والا قرآن ہے۔ کربلا بپا ہو گیا، اور بات صرف اہل بیت تک نہ تھی، اہل بیت کے ساتھ آنے والوں کو بھی شہید کر دیا۔ آپ نے
जलसों में, महाफिल में, जुलूसों में बार बार ये जुल्म करबला का सुना, और इस दर्द को जिंदा रखने का नाम मातम नहीं है। आज कुछ लोगों को रोने की समझ नहीं आती। रोना जुदा शय है और मातम जुदा शय है। मातम से इख्तिलाफ अपनी जगह पे, मातम के हराम होने पे दलाइल अपनी जगह पे। रोना तो रब की अता है। और मेरे शेख फरमाते हैं, हुसैन की याद में आंसू बहाना तो सुन्नत मुस्तफा है। हुसैन के लिए तो जिंदगी में रोना सुन्नत अलीउल मुर्तजा है, फातिमा तो ज़हरा है। हुब्बे हुसैन में 10 मुहर्रम वाले दिन भी मुस्तफा का रोना। इमाम बुखारी तुम्हें बताते हैं, कोई अहले बैत का इमाम नहीं बताता। इमाम बुखारी हजरत उम्मे सलमा से बताते हैं कि 10 मुहर्रम वाले दिन आका ख्वाब में मिले, गर्दो गुबार दाढ़ी में, जिस्म पे गर्दो गुबार। पूछती हैं आका आज ये हालत क्या है, ये गर्दो गुबार मुसाफिरों की तरह। मेरे आका ने फरमाया अभी अभी करबला से आ रहा हूं, जालिमों ने मेरे सामने मेरे हुसैन को शहीद कर दिया। अरे आज हम वाकयात सुनते और देखते हैं तो कलेजा मुंह को आता है। और जिस बहन ने अपने भाई को टुकड़े टुकड़े होता देखा हो, जिस फुप्पी ने अपने खानदान के 10 अफराद को अपने सामने टुकड़े टुकड़े भतीजे भांजियों को देखा हो, बताओ उनकी क्या सूरत हाल होगी। हजरत इमाम हुसैन का 18 साला बेटा राह खुदा में शहीद होने के बाद घोड़ों के टापों तले रोंदा जा रहा है। जिनके जवान बेटे हैं, जरा तसव्वुर कीजिए कि इमाम हुसैन ने ये मंजर कैसे देखा होगा। हाज़रीन मुकर्रम, जिनकी बेटियां हैं वो जरा सोने के सकीना करबला में कैसी रोई थी, कैसी रोती थी। मेरे उस्ताजुल मुकर्रम हुजूर शेखुल इस्लाम ने इमाम हुसैन के घोड़े की बात फरमाई। इमाम हुसैन जब करबला में जाने लगे, घोड़े को चलाने की कोशिश की, घोड़ा चला नहीं। इमाम हुसैन फिर घोड़े को हुक्म देते हैं, लगाम खींचते हैं, मगर घोड़ा चलता नहीं है। इमाम हुसैन हैरान होते हैं कि घोड़ा जाता क्यों नहीं। फरमाया नीचे देखा तो 4 साला इमाम हुसैन की बेटी घोड़े के पांव से लिपटी हुई है। ए घोड़ा, खुदा के लिए मेरे बाबा को न ले जा, तू जिसको भी इस तरफ ले गया है फिर वो वापस नहीं आया। खुदा के लिए मेरे बाबा को हमसे जुदा न कर। बताइए वो कैफियत कैसी कैफियत होगी, वो कैफियत कैसी कैफियत होगी। अरे ये घोड़े यूंट करबला के दर्द को जानते हैं। 10 मुहर्रमुल हराम को जब अली का गुलशन उजड़ गया, कुरान पढ़ने वालों ने अल्लाह अकबर कह के तीर मारे, अजाने और वुजू करके हुसैन के खानदान को टुकड़े टुकड़े किया। अरे जन्नतें फकत नमाजों में नहीं हैं, जन्नतें फकत कुरान पढ़ने में नहीं हैं। जिसके हाथ में अल्लाह की रस्सी नहीं है उसे कौबा भी जन्नत नहीं पहुंचा सकता। कुरान और नमाज सिर्फ उसी को जन्नत पहुंचाएंगे जिसके हाथ में अल्लाह की रस्सी यानी अहले बैत की मोहब्बत होगी। और जो सिरे से अहले बैत का इनकारी होगा। आइए बात इख्तिताम की तरफ लाते हैं कि वो तो घोड़े की बात थी। जब करबला के काफले में असीरान को गिरफ्तार किया गया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां डालकर ऊंटों की कतार की रस्सी आपको दे दी कि आप पैदल भी चलोगे और ऊंटों को आप खींच के ले जाओगे। अरे जो नौजवान हो भी बीमार और फिर हथकड़ियां भी बंधी हुई हों और पांव में बेड़ियां भी हों, वो भला ऊंटों की कतार को कैसे खींचेगा। उन जालिमों ने अपनी तरफ से सजा दी, वगर न ऊंट के ऊपर भी बिठा सकते थे। उन्होंने अपनी तरफ से सजा दी। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने वो ऊंट का महार पकड़ के काफले को चलाना चाहा, इतने में किसी ने कहा कि ये जो नेज़े पर इमाम हुसैन का सर है, ये बोझ हम क्यों उठाएं, ये भी इसी बेटे को दे दो। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन
جو پہلے جہاد میں نہیں گیا تھا، جس کے کپڑے سفید تھے، ابھی خون نہیں لگا تھا، اب اونٹوں کی قطار، اور اونٹوں پہ کہیں اماں بیٹھی ہے، کہیں بہن بیٹھی ہے، کہیں پپو زینب بیٹھی ہے، کہیں چھوٹے بچے اور بچیاں بیٹھی ہیں، وہ اونٹ کی قطار بھی آپ کے ہاتھ میں، اور جب نیزہ آپ کے ہاتھ میں دیا جس پر امام حسین کا سر، جن کے باپ گھر میں موجود ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا والد کے چہرے کی زیارت اللہ مقبول حج اور کعبے جیسے دکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو جب ابن سعد بدبخت کی گماشتوں نے نیزہ دیا اور اس پر امام حسین کا سر، امام زین العابدین نے جب نگاہ اٹھا کے دیکھا تو کٹی ہوئی گردن، نکلی ہوئی رگیں اور بابا کی خون میں تر داڑھی دیکھ کر غش آ گیا، آنکھوں پر اندھیرا چھا گیا، والد کے کٹی ہوئی گردن کو دیکھ کر گرنے لگے۔ تو راوی کہتا ہے اونٹ سے سیدہ زینب نے فرمایا بیٹا امام زین العابدین، یہ امتحان تو بہت بڑا ہے کہ بیٹے کے ہاتھ میں باپ کا سر ہو، مگر دھیان، میرے بھائی کا سر گرنے نہیں چاہیے، یہ رب نے گرانے کے لیے پیدا نہیں کیا، یہ اٹھا رہنا چاہیے۔ اے زین العابدین، اے میرے بھتیجے علی، اگر آج تیرا قدم لڑکھڑا گیا تو اہل بیت کو کون سنبھالے گا؟ آج دین بھی تیرے ہاتھ میں ہے اور نبی کی آل بھی تیرے ہاتھ میں ہے، یہ فقط حسین کا سر نہیں ہے، یہ ہمارے پیران کرام فرماتے ہیں، خواجہ اجمیر فرماتے ہیں دین است و حسین، دین پناہ است و حسین۔ حسین ایک ذات کا نام نہیں ہے، اب حسین سارے دین کا نام ہے، جو حسین کا انکاری ہو گیا وہ سارے دین کا انکاری ہو گیا۔ امام سید زین العابدین نے وہ نیزہ تو سنبھال لیا، اب امام حسین کی کٹی ہوئی گردن سے خون بہنے لگ گیا اور بیٹے کے جسم پر قطرے گرنے لگے، چونکہ آپ جنگ میں نہیں گئے تھے، اپنا خون تو نکلا نہیں تھا، مگر ایک قافلہ چلنے سے پہلے جب سر آپ کے ہاتھ میں دیا تو خون کے قطرے امام زین العابدین کے بدن پر گرنے لگے، ایک بار پھر گریا طاری ہو گیا، ایک بار پھر رونے لگے۔ قربان جائیں علی کی جوان مرد، شیر جیسی طاقت رکھنے اور حوصلہ رکھنے والی بیٹی سیدہ زینب نے کہا بھتیجے دیکھ تو صحیح میرے رب رحمان نے اہل بیت کی کتنی شان بنائی ہے، پتا ہے یہ باپ کا سر اور نیزہ تیرے ہاتھ میں کیوں آیا ہے؟ اسی لیے اگر کسی یزیدی نے یہ نیزہ پکڑا ہوتا تو حسین کا تطہیر والا خون، حسین کا پاک خون یزیدیوں پر گرتا، رب نے گوارا نہ کیا، وہ شہید کا خون اور اہل بیت کا خون اور یزیدیوں کے بدن پر گرے، رب نے حسین کے خون کے لیے حسین کے فرزند کا انتخاب کیا ہے۔ یہ تیرے ہاتھ میں جو نیزہ آیا ہے یہ سزا نہیں ہے، یہ رب کا خود اپنا بندوبست ہے۔ بابا کا خون گرتا رہا اور امام زین العابدین اسے اپنی سعادت سمجھتے رہے۔ دوستو، جب امام زین العابدین نے گھوڑے کی مہار پکڑ کے کھینچنی چاہی تو باقی گھوڑے چل پڑے، جس گھوڑے پر سیدہ زینب تشریف فرما ہیں اس نے پاؤں نہ اٹھائے، وہ اونٹ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر رہا، کھینچا گیا، سیدہ زینب کی سواری اپنی جگہ سے نہیں ہٹتی، ڈنڈے سوٹے چھڑیاں لا کے مارا گیا، وہ اونٹ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا۔ یزیدی آئے، تازیانوں سے مارا، لتر مارے، تازیانے مارے، مگر وہ اونٹ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر رہا۔ پھر نیزے اور تلوار کے نوک چبوئے، چوکے لگائیں، مگر وہ اونٹ درد تو برداشت کر رہا ہے مگر اپنی جگہ سے نہیں ہل رہا۔ سیدہ زینب بولی ظالمو، یہ تم ہو جو اہل بیت کو نہیں جانتے، اونٹ اگر اپنی جگہ سے نہیں ہل رہا تو کوئی وجہ ہے، یہ اہل بیت کے حیا میں حرکت نہیں کر رہا، ضرور کوئی
ہماری قیمتی شے پیچھے رہ گئی ہے جس کی وجہ سے یہ اونٹ حرکت نہیں کر رہا. کوئی قیمتی شے ہماری رہ گئی ہے. حسین سے قیمتی شے کیا ہوگی؟ سر نیزے پر اور جسم مبارک کربلا کی ریت میں لت پت پڑا ہے. ظالموں نے تو تن کے کپڑے بھی اتار دیے تھے انعام لینے کے لیے. بغیر کپڑوں کے امام حسین علیہ السلام کا ایک واجبی سے کپڑے کے علاوہ خون میں لت پت، کربلا کی مٹی میں لت پت حسین کا جسد، جس پر کئی بار گھوڑے گزرے اور گھوڑے کے ٹاپوں تلے اس بدن کو روندا گیا جس کو نبی نے فرمایا حسین کا بدن مصطفیٰ کا ہے. انا من الحسین حسین منی. آج یہ کلمہ پڑھنے والوں کے گھوڑوں تلے نبی کے نواسے کو روندا گیا. اس سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہوگی؟ 18 سالہ علی اکبر پڑا ہے. ارے جنازہ تو جنازہ، بھتیجوں کے جسم سے مٹی جھاڑنے کی اجازت نہیں تھی. سیدہ زینب فرماتی ہیں ہماری کوئی قیمتی شے رہ گئی ہے جس کی وجہ سے ہمارا اونٹ حرکت نہیں کر رہا. اچھا بتاؤ کیا ہے؟ پورے قافلے کی تلاشی لی گئی. کہیں سے آواز آئی پھپھو جان 4 سالہ سکینہ غائب ہے، وہ نہیں ہے. آس پاس ڈھونڈا گیا، سیدہ سکینہ کہیں نہ ملی. یزیدی فوج خود ڈھونڈتے رہے، نہیں ملی. قافلہ تیار ہے مگر سکینہ نہیں ملی. سیدہ زینب نے فرمایا مجھے اونٹ سے اتارو، میرے اونٹ کو بٹھاؤ اور یہ رسیاں کھولو اونٹوں کی، میں بھتیجی کو ڈھونڈ کے لاؤں گی. ان بدبختوں نے کہا بتا دیں ہم لے آتے ہیں. فرمایا نہیں مجھے جگہ کا پتہ ہے، میں ڈھونڈ کے لاؤں گی. سیدہ زینب اونٹ سے اترتی ہیں اور کربلا کی لاشوں میں گزر کے کربلا کے پرلے کنارے جاتی ہیں. آپ کا اندازہ درست ہوتا ہے جب آپ سیدنا امام حسین اپنے بھائی کے سر کے بغیر جسد کے پاس پہنچتی ہیں تو امام حسین کی 4 سالہ سکینہ بیٹی امام حسین کے سر کے بغیر بدن کو ہلا ہلا کے اٹھاتی ہے، بابا اٹھئے، سارا قافلہ جا رہا ہے، آپ بھی میرے ساتھ جائیے. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بغیر مجھے نیند نہیں آتا ہے، میرے ساتھ چلیے. سارا قافلہ چل پڑا. آپ کیوں نہیں آ رہے؟ یا مجھے یہیں سلائیے یا میرے ساتھ چلیے. سیدہ نے 4 سالہ بھتیجی کے یہ درد بھرے الفاظ سنے ہیں، یزید تو برباد ہو جائے، تیری نسل برباد ہو جائے، تو نے علی اور نبی کا گلشن اجاڑ دیا، تو نے بچے رلا دیے، اے یزید تجھ پہ موت پڑے. سیدہ زینب کا پیمانہ لبریز ہو گیا، بابا سے بلند بد دعائیں دی. سیدہ زینب کی ندا پر یزیدیوں کی آنکھوں میں بھی آنسو ہو گئے. چھوٹی سکینہ نے سب کچھ رلا دیا. ایک بدبخت آگے بڑھتا ہے، اٹھاتا ہے، وہ نہیں اٹھتی. ارے اللہ کرے تاریخ کے یہ لفظ غلط ہوں کہ 4 سالہ معصوم کو تھپڑ مارا. ایک آواز گونجی کربلا میں، نہ جانے امام حسین پر کیا بیتی ہوگی جو گھرانہ اوروں کی بیٹیوں کی عزت کا حکم دیتا ہے. آج اسی کی 4 سالہ بیٹی کو اپنے باپ کے جسد کے سامنے تھپڑ مارا جا رہا ہے. سیدہ زینب تڑپ اٹھی، کہا پیچھے ہٹو، بھتیجی کو میں راضی کرتی ہوں. سیدہ سکینہ اپنے باپ کے جسد سے جدا نہیں ہو رہی. سیدہ زینب اسے سمجھاتی ہیں آؤ بھتیجی چلتے ہیں. فرمایا میں نے بابا کے ساتھ رہنا ہے. سیدہ زینب امام حسین کے سر کی طرف اشارہ کرتی ہے، بیٹا آؤ، بابا کا جسد تو ادھر ہے، سر تو ہمارے ساتھ آ رہا ہے، آؤ نا، سر کے ساتھ چلتے ہیں. جب بابا کا چہرہ یاد آیا تو وہ جسد سے اٹھی، پیچھے مڑتے مڑتے دیکھ کر امام حسین اور اپنے بابا کی سر کی محبت میں چل پڑی. پھوپھی بھتیجی دونوں رو رہی ہیں. رستے میں کسی نے سوال کیا کہ اے زینب، اے بی بی پاک، آپ کو کیسے پتا تھا کہ آپ کی بھتیجی دور کربلا کے دوسرے کنارے میں امام حسین کے پاس ہوگی؟ آپ رو پڑی. فرمایا ظالموں، مجھے کیسے پتا چلا؟ امام حسین کا یہ بچی 4 سالہ انتظار کرتی تھی. جب امام حسین گھر آتے عشاء پڑھ کے یہ دوڑ کے جاتی اور بابا کے سینے پہ سر رکھتی. ہر روز
یہ بچی سوتی تب جب امام حسین گھر آتے، اور بابا بھی آتے ہی روز اس کو سینے پہ سنا کے قرآن کی لوری سنایا کرتے تھے۔ یہ باپ بیٹی کا پیار تھا۔ آج یہ خون شام شام جب سورج غروب ہو رہا ہے تو مجھے وہ مدینہ کے دن یاد آ گئے کہ ضرور آج بھی سکینہ بابا کو ڈھونڈنے پہنچ گئی ہوگی۔ ارے دوستو، یہ تو تجربے کی بات تھی۔ بات اگلی حیران کن ہے۔ سیدہ زینب اپنی بھتیجی سے پوچھتی ہے کہ اے میری بھتیجی، تو یہ بتا کہ بغیر سر کے بابا کو پہچان کیسے لیا؟ نہ دستار ہے، نہ کپڑے ہیں، نہ سر ہے، جسم بھی خون میں لت پت ہے، جس بدن پر 250 تلوار کے زخم ہو، تو نے اس بدن کو پہچان کیسے لیا؟ 4 سالہ سکینہ نے رو کے کہا، پھپھو جان، جب قافلہ چلنے لگا مجھے بابا کی یاد آئی تو میں دوڑ کی چلی گئی۔ ایک لاش کے پاس رکتی، پھر دوسری لاش کے پاس رکتی کہ بابا کو پہچان لوں۔ میں جب تھک گئی پھر میں رو پڑی، اور میں نے کربلا میں کھڑے ہو کے کہا، بابا آپ کی بیٹی تو آپ سے ملنے آئی تھی، آپ کدھر ہے؟ فرمایا، پھپھو ایک جسد بغیر سر کے سینے سے آواز آئی، بیٹا سکینہ ادھر آؤ، تیرا باپ یہاں ہے۔ جس سینے سے آواز آئی یہ ویسے تھی جیسے بابا مجھے زندگی میں پکارتے تھے۔ جس سینے سے آواز آئی میں اس سے لپٹ گئی اور میں نے بابا سے باتیں کی۔ بابا نے پھپھو بابا نے مجھ سے باتیں کی ہے، ویا حسین نے بغیر سر کے بھی اپنے آل کے لاڈ اٹھائے ہیں۔ سیدہ سکینہ سے بابا نے باتیں کی ہے۔ ارے یہ وہ حسین ہے کہ دھڑ کر بلا میں بات کر رہا ہے، سر نیزے پر قرآن کی بات کر رہا ہے۔ گویا قرآن یہ بتا رہا ہے جو کٹ کے بھی قرآن پڑھے وہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ لوگوں ادھر ادھر نہ جاؤ، تم اہل بیت کا پکڑ لو دامن۔ یہ سفینہ نوح ہے، یہ آل مصطفیٰ ہے، یہ اولاد علی ہے، یہ جنت کے سردار ہے، یہ محبوب خدا ہے، یہ سادات ہے، یہ قرآن کے حامل ہے، یہ نور ہے، یہ طاہر ہے، یہ تطہیر ہے۔ اور جتنا بھی بڑا گناہگار ہو اور بھی چند لمحے حسین کے قدموں میں آتا ہے تو سیدنا حر بن جاتا ہے۔ اگر آج تک بھٹکے ہوئے ہو تم اہل بیت سے جڑ جاؤ، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور اہل بیت سے جڑنے کی دعوت دینا یہ عقیدے بدلنے کا نام نہیں ہے، فقہ بدلنے کا نام نہیں ہے، یہ فقہ چاروں صدقہ اہل بیت کے گھرانے کا ہے۔ میں حنفی ہوں تو فقہ حنفی امام اعظم ابو حنیفہ کا اکتساب بھی اہل بیت سے ہے، امام شافعی کا خیرات بھی اہل بیت سے ہے، امام احمد حنبل بن حنبل کی خیرات بھی اہل بیت سے ہے، امام جعفر صادق بھی۔ ارے فقہ سے کوئی کافر نہیں ہوتا، کوئی جعفری ہوگا، کوئی شافعی ہوگا، کوئی حنبلی ہوگا، کوئی حنفی ہوگا۔ فقہ دین کے رستے ہیں، اور دین سے وہ نکلتا ہے جس کا عقیدہ بگڑتا ہے، عقیدہ اس کا بگڑتا ہے جو مصطفیٰ کی آل کا دشمن ہو جائے۔ فرقہ واریت کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے جب اہل بیت کی محبت پر کسی اور محبت کو ترجیح دی جائے۔ میرا دل بہت کچھ کہنے کو کرتا ہے، میں آیت کا پورے لفظ بھی آپ کے سامنے نہیں رکھ سکا چونکہ ایک نالائق اور نکما سا ہوں۔ میرا خیال یہ تھا کہ 1 گھنٹے میں پیغام پورا کر لوں گا۔ ہمارے ایک عزیز نے بہت محبت سے مجھ سے التجا کی کہ کچھ شام کے واقعات سنائیے گا، کچھ واپسی کا سفر۔ میرے عزیز آپ بندوبست کریں، میں یزید اور ابن زیاد کے چہرے سے پردہ اٹھا کے دکھاؤں گا کہ امام حسین تو 10 محرم کو جنت پہنچ گئے، اصل جنگ تو سیدہ زینب نے لڑی ہے، اصل جنگ تو علی کی بیٹی نے لڑی ہے، اصل جنگ تو حسین کی پھپھی۔ یہ جو حسینی انقلاب ہے امام حسین نے اس کی بنیاد رکھی، اور یہ جو آج گاج نگر نگر گلی گلی حسین ہو رہا ہے یہ حسین کی گردن کٹنے کا فقط کمال نہیں، یہ سید کے خطبوں کا کمال ہے، یزید لعین کو للکارنے کا کمال ہے، ابن زیاد بدبخت کے دربار کے خطبے کا کمال ہے۔ آج اگر ترگ میں
کربلا کا درد زندہ ہے تو علی کی بیٹی سیدہ زینب کو سلام، یہ اسی خطبے سے زندہ ہے۔ منہاج القرآن اور ڈاکٹر محمد طاہر القادری پچھلے 30 سالوں سے اتحاد امت کی دعوت دے رہے ہیں، فتوے برداشت کیے، الزامات برداشت کیے، مگر مرد کلندر نے اس دور میں جب دیواریں ایک دوسرے کو کافر کافر کہنے پر کالی ہوا کرتی تھیں، ایک دوسرے کے خلاف جلسے ہوتے تھے، ایک دوسرے کو گولیوں سے بھونا جاتا تھا، ایسے میں جھنگ اور لاہور سے ایک آواز اٹھی، آدھی صدی مرد کلندر نے محنت کی، 40 سال ہونے کو ہیں، کہ قرآن پر ایک دوسرے سے نہ لڑو، علی اور صحابہ کے نام پر ایک دوسرے سے نہ لڑو، اہل بیت اور صحابہ کے نام پر ایک دوسرے سے نہ لڑو، نبی کی ذات پہ نہ لڑو، دشمن ہمیں تفرقہ بازی میں مبتلا کرتا ہے۔ مرد کلندر نے 30 سال حب اہل بیت کو عام کیا کہ ادب صحابہ بچے گا تب جب اہل بیت کا ادب دل میں ہوگا، جہاں اہل بیت کا ادب نہیں ہوتا وہاں صحابہ کا بھی ادب باقی نہیں رہتا۔ منہاج القرآن نے 30 سال پوری دنیا میں ایک جنگ لڑی ہے فرقہ واریت کے خلاف، اتحاد امت بحمدہ تعالی۔ اب وہ دن آ گیا ہے کہ منہاج القرآن میں آنے سے کوئی نہیں جھجکتا، جس کا مسئلہ کہیں سے حل نہ ہو، وہ جس جماعت کا ہو، وہ منہاج القرآن کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، وہاں اس کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ جس کی کہیں نہ سنی جائے اس کی منہاج القرآن سنتا ہے۔ بڑے بڑے نامور لوگوں کی غلط فہمیاں منہاج القرآن اور طاہر القادری سے ملنے کے بعد ٹھیک ہوئی ہیں۔ اگر کوئی صحابہ کے خلاف غلط فہمی میں مبتلا تھا تو یہ غلط فہمی بھی اس صدی میں منہاج القرآن نے دور کی ہے۔ اگر کوئی اہل بیت کا ذکر شیعیت سمجھتا تھا تو یہ غلط فہمی بھی منہاج القرآن نے دور کی ہے۔ اگر کوئی قرآن سے دور تھا تو قرآن کا درس بھی منہاج القرآن نے پہنچایا ہے۔ ارے یہ جنگ بھی جاری ہے، امام حسین کی پیاس ابھی باقی ہے۔ نظر و نیاز تقسیم کیا آپ نے، ابھی جو حیدری صاحب نے آپ کو دعوت دی، لاکھوں من دودھ تقسیم کر لو ثواب مل جائے گا، لاکھوں دیگے چڑھا لو ثواب مل جائے گا۔ پتہ ہے تمہارے نظر و نیاز سے حسین کی پیاس نہیں بجھتے، ارے تمہاری دیگوں سے اہل بیت کی بھوک ختم نہیں ہوتی۔ حسین کی پیاس تب تک باقی ہے جب تک ایک بھی یزید زمین پر باقی ہے، جب تک یزیدی نظام باقی ہے۔ حسین تب پیاسا ہے جس دن حسینی نظام پاکستان میں نافذ ہو جائے گا، امت مسلمہ میں یزیدیت بے نقاب ہو جائے گی، اس دن حسین کی پیاس بجھ جائے گی۔ اور جس نے بھی یزیدی نظام سے ٹکرانے کی کوشش کی ہے وہ دیکھے گا حوض کوثر پر خود ساقی کوثر امام حسین پیالہ بھر کے پلائیں گے کہ تو دنیا میں نیاز نظر اور سبیلیں لگاتا تھا، للکار کے یزید کو جس نے برا کہا اور یزید کے خلاف ڈٹ گیا، حسین اس سے راضی ہو گیا۔ منہاج القرآن معاشرے کے ہر یزید کے خلاف ڈٹنا جانتا ہے۔ منہاج القرآن یزید کے لبادے میں خیر خواہوں سے امت کو بچانا چاہتا ہے۔ آئیے اتحاد امت میں ہمارا ساتھ دیجئے، فرقہ واریت سے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بچائے۔ وقت اتنا ہی تھا۔ مجھے ابھی میسیجز آ رہے ہیں، جو ساتھی آن لائن سن رہے ہیں، ملک سے باہر بھی مجھے 2 دوستوں کے ابھی میسیج آئے، مگر میں اسی جگہ پر بات ختم کرتا ہوں۔ یاد رکھیے گا اس کے اسی مفہوم سے، اسی آیت سے اور یا کسی اور آیت سے اسی پیغام کو پھر کسی موقع پر انشاءاللہ سنیں گے، سنائیں گے۔ اتنی محبت سے آپ بیٹھے، آنکھیں نم ہوئیں، بزرگ، بچے، بوڑھے، حرکت بھی نہیں ہوئی مجمع میں، آواز بھی نہیں آئی، بچے تک اور بزرگ تک سب جاگے ہوئے ہیں، نہ گرمی کا احساس، نہ وقت گزرنے کا احساس۔ اہل آن ترک کے اس محبت نے میرا حوصلہ بڑھایا ہے۔ یہ 1.5 گھنٹہ بولنے کے بعد بھی ذرا سے بھی تھکاوٹ نہیں کہ قدر والوں نے حسین کی قدر کی ہے اور اتنی محبت سے سنا ہے۔ دعا گو ہوں اللہ رب العزت اس شہر کو فرقہ واریت سے محفوظ فرمائے اور ہم تمام کو مسالک کی جنگ سے آزاد ہو کر دین کی خاطر متحد متفق ہو کر مل جل کر اگلی نسل تک قرآن، اہل بیت کا عشق، صحابہ کا ادب اور دین کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ محرم الحرام کے چند دن باقی ہیں، آدھا مہینہ گزر گیا۔
پھر ماہ ربیع الاول آ رہا ہے. ربیع الاول آئے، محرم آئے، رمضان آئے، ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ ہم نے محبت سے دین نیکسٹ جنریشن کو پہنچانا ہے، امن کا پیغام پہنچانا ہے. کبھی رمضان کے ذریعے، کبھی عید کے ذریعے، کبھی محرم کے ذریعے، اور کبھی ماہ ربیع الاول کے ذریعے. منہاج القرآن ہر معاملے میں آپ کا ساتھ دے گا. جہاں آپ کا پسینہ ہوگا وہاں ہمارا خون ہوگا. یہی ہمیں سکھایا گیا ہے. نفرتوں بانٹنے میں ہم سے کچھ امید نہ رکھیں، محبتوں کے لیے ہمارا تن من دھن حاضر ہے. اللہ مجھے اور آپ کو مل جل کر دنیا میں، قبر میں اور قیامت کے دن حسنین کریمین کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے شہدائے کربلا کو بھی سلام پیش کریں گے اور فوت شدگان کے بخشش کی بھی دعا کریں گے.